والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ موارد الظمآن میں آج ہم حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک مکتوب جو انہوں نے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا وہ لے کر آئے ہیں، تو اس کے کچھ حصے کو ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں ہے اصل میں دنیا کی مذمت ہے۔ وہی جو آپ کا سوال تھا وہ بھی برقرار ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے ہم ایک پوری مجلس کریں کہ وہ کانٹیکسٹ صحیح کیا ہے جو سلف کے ہاں دنیا کی مذمت کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ میں ایک مختصراً البتہ کیونکہ ویسے جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی مذمت کی بات سلف کے حوالے سے جب کرتے ہیں تو اس کا وہ معنی جو متأخر لوگوں نے دنیا بیزاری کے حوالے سے بنا رکھا ہوا ہے کہ مومن کا کام کیا ہے یہاں پر، اور اس کے بعد پھر سیکولرزم تشریف لے آیا، اس نے تو پھر نہلے پہ دہلا کر دیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب واقعتاً تمہارا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، جا کے اللہ اللہ کرو، دنیا تو تمہارے بزرگوں نے بھی بہت برا کہا ہے اس دنیا کو، آپ کیوں خواہ یہاں پر جو ہے نا وہ اپنی بے عزتی کروانے کے لیے اور عزت سادات جو ہے وہ لٹانے کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں، تو آپ جائیے۔ تو مطلب وہ ایک تو وہ صوفیت تھی، اور یہ محمد قطب نے خاص طور پہ اس کے بہت رونے گئے تھے۔ پہلے وہ صوفیت نے جو ہے نا وہ ہمیں دنیا سے نکال کر تو گوشوں میں اور حجروں میں بند کر دیا، اس کے بعد سیکولرزم آیا، اس نے تو بالکل بند کر کے اوپر سے تالے بھی لگا کر ہمیں اندر جو ہے نا وہ ایک طریقے سے دفن کر دیا۔ تو بہرحال آج جو ہے نا جو ہم ایک بڑی مختصر سی جو ایک بات کریں گے تاکہ ہماری اس ساری گفتگو کا کانٹیکسٹ صحیح رہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا جو ہے وہ دراصل ایک ابدی جہان کا بیج ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ابدی جہان کے لیے تمام تر ساز و سامان، دولت اور فراوانی، خوشحالی ساری یہاں سے اکٹھی کر کے وہاں لے جانے کے لیے، وہاں پر انسان آخری درجے میں خالی دست ہے، جو کچھ لے کر جانا ہے یہاں سے لے کر جانا ہے۔ یہاں جو اچیومنٹس ہوں گی وہ سب آخرت کے لیے ہوں گی، اچیومنٹس ہوں گی یہاں پہ، سارے دنیا کے وسائل ہاتھ میں کیے جائیں گے، لیکن وہ اس لیے کیے جائیں گے کہ آخرت میں میرا گھر بس جائے، میرا جو ہے وہ گھر آباد ہو جائے۔ تو دنیا کو دنیا کے لیے نہیں لینا، یہ ہے سلف کا کانٹیکسٹ۔ پھر جیسے ہی دنیا فی نفس ہی مقصود ہو جائے گی تو وہ آخری درجے میں مذموم اور گھٹیا اور مردار کی طرح لی جائے گی سلف کے ہاں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ آخرت کا عنوان بنا دیا جائے گا۔ وہ جو حدیث اس سے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، اس کی چھوٹی سی مثال آپ یوں لے لیجئے، جیسے یہاں سے لوگ جو ہیں وہ دبئی کمانے کے لیے جاتے ہیں، پاکستانیوں کو میرا خیال خاصی سمجھ آ جائے گی اس مثال کی، کیوں بیچارے وہ مطلب ایک بہت بڑی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ جی اگر کہیں باہر کا ویزا لگ جائے، یہاں ماشاءاللہ جو رنگ نظر آ رہا ہے یہاں کی قیادتوں نے جو خاک اڑائی ہے، ورنہ کیا نہیں ہے اس ملک میں، بہرحال ہمارا موضوع نہیں ہے یہ۔ اچھا، ایک بندہ جو ہے وہ دبئی میں کمانے کے لیے جاتا ہے، اس کا سارا گھر بار، قوم، قبیلہ، اس کا سارا مستقبل، سب کچھ اس کی امیدیں، ارمان یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر وہ بمشکل تمام اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، ان کی مفارقت کو سہ کے، جو ہے نا وہ آبدیدہ ہو کر، ہر سب کو روتے ہوئے چھوڑ کر، تو وہ کچھ دیر کے لیے وہاں پر گیا ہے۔ تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو وہاں پر ایک تو یہ ہے کہ پیچھے کے لیے سب کچھ، یعنی ایسا بندہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جو ایسے لوگ ہیں، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر جا کر خوب اچھا ایک بنا لیتے، ایک طرح کا گھر ہی ہو جاتا ہے، ان کے لیے ہماری مثال ریلیونٹ نہیں لے گی، لیکن آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہر وقت حتیٰ کہ وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ کوئی معمولی سی چیز خریدنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا، ہر وقت ہم کرنسی کنورٹ وہ ضربیں دے رہے ہوتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ اتنے درہم کی ہے اور اتنے ریال کی ہے، ادھر امریکہ میں جا کر
اتنے ڈالر کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دودھ کا کپ پینا مشکل ہو جاتا تھا، ہر وقت ضرب دیتے رہتے تھے اس کو کہ ادھر جائیں گے تو اتنے کی ہو جائے گی، اتنا جو ہے نا ادھر ہم لگا رہے ہیں۔ بخدا یہ بہت اچھی مثال ہے اس حوالے سے کہ میرا جو ہے نا وہ جو کچھ ہے میں نے اصل میں اس سے آخرت لینی تھی، لیکن یہ ہے کہ کسی وجہ سے ظاہر ہے دبئی میں رہنا ہے تو زندگی تو گزارنی ہے نا، تو کچھ کھانا تو ہے، کچھ پینا تو ہے، لیکن ہر دم یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا پیچھے جو ہے نا وہ اگر بھیج دیا جائے تو یہ اچھا ہے اور یہ افضل ہے۔ تو وہ مطلب ہے کہ ہر وقت پیچھے کے بارے میں سوچے گا، اکثر جو مال ہوگا وہ پیچھے کے لیے جمع کرے گا، سارے خواب وہ پیچھے کے لیے دیکھے گا، جو کچھ ہے تو اس کی پوری محنت جو ہے وہ اپنے اس کا عنوان اس کا اپنا دیس ہوگا۔ تو یہ ہے مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی مثال۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ لیا ہے، جو بندہ وہیں کا ہی ہو جائے اور سب کچھ وہاں پر اجاڑ آئے تو خالی ہاتھ گھر پر آئے تو کیسے جوتے پڑیں گے اس کو گھر آئے کو، ٹھیک ہے، اور کیسا برا حال ہوگا۔ تو یہ ہے وہاں پر گلشرے اڑانے کی مذمت، تو اس معنی میں دنیا ہے۔ البتہ دبئی گیا ہی کیوں ہے پھر جی؟ اگر اتنی دبئی یہ وہ ہے جو اعتراض کرتے ہیں بھی دنیا اگر ایسی بری ہے تو حضرت صاحب پھر آپ دنیا میں کرنے کیا جاتے ہیں؟ آپ بھی ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو وہ یہی ہے کہ گیا البتہ ہے کیونکہ بہرحال یہاں پر جو اس نے کھانا ہے وہ وہیں سے ہی لے کر آنا ہے۔ کوئی ایسی صورت ہو گئی ہے کہ یہاں کمائی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کمائی وہیں پر ہی ہو سکتی ہے۔ تو کمائے گا بہت زیادہ، وہ زور پورا لگا دے گا، دوسروں سے بلکہ زیادہ کمائے گا، شاید اوور ٹائم بھی لگائے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے زیادہ سوتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ کم سوئے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ان ساری چیزوں سے وہاں پر محظوظ ہونے کا معنی جو ہے کم سے کم رکھے گا اپنی زندگی کے اندر۔ تو اس کو کسی حد تک میرا خیال ہے کہ اس مثال سے سلف کا جو کانٹیکسٹ ہے دنیا اور آخرت کا، اور آخرت کے مقابلے پر دنیا کی مذمت کا، وہ کلیئر ہوا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ کے اس خط کی طرف۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو مخاطب کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے عمر ابن عبدالعزیز خود ایک اللہ کے ولی ہیں، یعنی نہایت زاہدوں کے امام ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ رحم کرے کو ان کو جو ہے نا وہ کوئی نصیحت اس معنی میں کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں بڑھے ہیں، لیکن صالحین کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے نیک اور پہنچے ہوئے لوگ یہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرواتے تھے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے، اور یعنی ہم جو بھولے ہوئے ہیں ہم شاید وہ یاد دہانی نہ کرواتے ہیں، نہ ایسی یاد دہانی کے لیے کہیں پر جاتے ہیں کسی سے سننے کے لیے۔ یہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کو خوب یاد ہوتا تھا سبق، لیکن پھر بھی یہ چیزیں اکثر ایک دوسرے کو یاد کرواتے۔ تو اسی باب سے حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین جان لیجئے کہ دنیا جو ہے یہ محض ایک پڑاؤ کی جگہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بسنے کی جگہ نہیں ہے، گزرنے کی جگہ ہے۔ بس اتنا جان لیجئے کہ آدم کو علیہ السلام کو یہاں پر بطور سزا بھیجا گیا تھا، یہ ہے دنیا کی جگہ۔ یہاں وہ ایک گناہ ہو جانے کی وجہ سے اس کی پاداش میں سزا کاٹنے کے لیے یہاں اس جہان کے اندر بھیجا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے دنیا کو اسی نظر سے مسلمان کو دیکھنا ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے زاد اکٹھا کرنے کی صورت کیا ہے؟ یہاں ہم آئے ہیں کہ یہاں سے ہم زاد راہ، زاد یہ جو پروویژن ہے یہ لے کر آخرت میں جائیں۔ کہتے ہیں اس دنیا سے زاد اٹھانے کی جو ایک بہت اعلیٰ صورت ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو ترک کیا جائے۔ ترک کرنا اس صحیح کانٹیکسٹ میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس دنیا کو جتنا ترک کر دیا جائے اتنا ہی اس دنیا سے آدمی آخرت کے لیے زاد سفر اٹھاتا ہے۔ اچھا، اس دنیا کی دولت مندی یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کا فقیر ہو جائے، اور اس دنیا میں اس دنیا کی جو ہے کہتے ہیں کہ کو اس طریقے سے دیکھے جس طریقے سے ایک زہر کو دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زہر کو صرف وہ بندہ ہاتھ لگائے گا جس آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ زہر ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کی موت ہو جائے گی۔ کوئی بندہ جانتے بوجھتے ہوئے زہر کا پیالہ منہ کو نہیں لگائے گا۔ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا میں دل لگانا جو ہے وہ زہر کا پیالہ ہے
جس بندے کو آخرت کی قدر و قیمت معلوم ہے وہ کبھی اس پیالے کو بڑے بڑے لطف اور مزے سے نہیں پیے گا، اور وہ تو صرف اور صرف لطف لے گا یہاں سے آخرت کی دولت اکٹھی کرنے میں ہی۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے جتنے لطف ہیں وہ حقیقی معنی میں لطف نہیں ہیں۔ یہاں کے جتنے لطف ہیں وہ ان کے اندر آمیزش ہے بہت سارے غموں کی اور بہت سارے دکھوں کی، کوئی ایک یہاں کا مزہ خالص مزہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو اصل لطف اور مزہ اور راحت ہے وہ سوائے جنت کے کہیں پر انسان کو دستیاب ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو انسان کی درماندگی ہے کہ وہ اسی راحت اور اسی مزے پر قناعت کر لیتا ہے، اور بسا اوقات تو اس کو اپنی کل جو ہے وہ پونجی سمجھتا ہے کہ یہی ہے جو کچھ بھی ہے۔ اور مومن اتنا بڑا ہے، اس قدر اس کا جو ہے اس کی عقل بڑی ہے کہ وہ حقیقی لطف کیونکہ اس جہان کے اندر نہیں ہے، اس لیے وہ اس حقیقی لطف کو اس جہان میں ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اس کو معلوم ہے، نبیوں نے اس کو بتا دیا ہے کہ جو حقیقی لطف ہے، مزہ ہے، راحت ہے، وہ خدا نے رکھا ہی اپنے پاس اس آخری جہان میں ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر تو وہ بات نہیں ہے، لیکن ایک بڑی خوبصورت سی بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بشر ابن حارث ایک بہت بڑے زاہد اور عبادت گزار تھے، تو وہ کہیں پر گزرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے صاحبوں کے ساتھ، شاگردوں وغیرہ کے ساتھ جو ان سے دین سیکھتے تھے ان کے ساتھ وہ کہیں بازار سے گزر رہے تھے، تو کہتے ہیں ایک دکان کے آگے وہ رک سے گئے اور وہاں پر پڑے پھلوں کو بہت ہی غور سے دیکھنے لگے، ایسے جیسے گم سے ہو گئے ہیں۔ تو مطلب ان حضرت کو شاگردوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ پھلوں پر ہی اتنا زیادہ وہ ہو جائیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت اگر میوے کی طلب ہو رہی ہے تو کچھ آپ کو پیش کیا جائے، ظاہر اتنے جو غور سے دیکھ رہے ہیں تو طلب ہی ہوگی۔ تو کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں اصل میں گم ہو گیا تھا ان پھلوں میووں کو دیکھنے میں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کو کچھ تھوڑی ہی دیر میں کوئی شخص خرید لے جائے گا، اور بعید نہیں وہ اللہ کا منکر ہو۔ اور پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اللہ جو ہے وہ کیسا زبردست ہے کہ وہ اپنے منکر کو بھی یہ میوے کھلا دے گا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ وہ میوے کیسے ہوں گے جن کو وہ صرف اپنے پیاروں کو کھلانے کا روادار ہوگا، وہ اپنے منکروں کو دکھانے تک کا روادار نہیں ہوگا۔ میں تو ان میں گم تھا، یہاں سے میں وہاں چلا گیا تھا۔ تو یہ ہے دنیا سے جو ہے نا بندہ آخرت، ہمیشہ دنیا کی جو ویلیو ہے اس کو کنورٹ کرتا چلا جا رہا ہے آخرت کی ویلیو کے اندر۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، یہ اس دنیا کی اتنی ساری حقیقت جو کتابوں نے بتائی، شریعتوں نے بتائی، نبیوں نے اتنی زیادہ آنکھیں کھولی ہماری، بخدا اگر کہیں کتابوں نے نبی بتائی ہوتی، شریعتوں نے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں ہماری آنکھیں نہ بھی کھولی ہوتی تو یہ دنیا خود بھی اپنی حقیقت بتاتی تو ہے۔ ویسے یہ دنیا خود بھی اپنی حقیقت، تو اس حوالے سے یہاں پر نہیں ہے بات، وہ کہتے ہیں حضرت علی کے خطبے میں ایک بات آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اس دنیا نے دھوکہ تم کو دے کس دن دی، کب دیا؟ اس دن جس دن تم اپنے باپ کی لاش اٹھا کر دفن کرنے گئے تھے، اس دن یہ دنیا تمہیں دھوکہ اس نے دے دیا تھا۔ جس دن تم نے اپنی ماؤں کو دفنایا تھا، جس دن تم نے اپنے عزیزوں کو، یہ تو دنیا تو خود اپنا آپ بتاتی ہے کہ میں یہ ہوں، میں یہی ہوں، اور میری خوشیاں اور میرے مزے جو ہیں نا وہ بس اتنے ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں دنیا جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو اپنا آپ خود بھی بتاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ امیر المومنین، یہ دنیا ایسی وہ کمینی چیز ہے جس کو اپنے کمینہ پن کا خود بھی اندازہ ہے۔ کہتے ہیں اس کا آپ اندازہ یہاں سے آپ کریں گے
کہ جو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا یہ اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے گی، اور جو اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے گا یہ اس کو بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہیں وہ نہ صرف اللہ رحم کرے کسی وجہ سے گھٹیا ہوتے ہیں، بلکہ ان کو اپنے گھٹیا پن کا اتنا پتہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کو عزت دے تو ان کو حیرانی ہوتی ہے، دیکھو یہ بے وقوف مجھے عزت دے رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ بڑا ہی گھٹیا ہوگا۔ مطلب میرے جیسے بندے کو عزت دینے والا عزت دار ہو کیسے؟ یعنی وہ خود جانتا ہوتا ہے کہ میں اتنا گھٹیا ہوں۔ کہتے ہیں یہ دنیا یہ ہے، اتنی گھٹیا ہے کہ مطلب اس کو عزت دے تو یہ اس نہیں کہتے، یہ اس کو ذلت دے گی، اس کو کمینہ گھٹیا جانے گی۔ اور جو بندہ اس کے بارے میں آخری درجے میں بے نیاز ہو جائے کہ مجھے نہیں چاہیے، اس سے اونچا ہو جائے، اس کو اتنی عزت احترام سے دیکھے گی کہ جو ہے وہ آدمی خود حیران ہو جائے گا۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ اس دنیا جو ہے جب کسی کو ملتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ایک دھکا ہوتا ہے، اس کو مکر کہتے ہیں، افامنوا مکر اللہ، اللہ کا مکر، یا اپنے دشمنوں کے خلاف اللہ رب العزت کی چال ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے بالکل نہیں پسند کرنا ہوتا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا یہ استحقاق پیدا کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے ہاں کچھ نہ جا کر پائیں، تو ان کو جو ہے وہ درجہ بدرجہ اس دنیا کے اندر آگے لے آتا ہے تاکہ جو ہے وہ آخرت کے اندر بالکل ہی خالی رہ جائیں۔ کچھ اور بھی کلام ہے لیکن آج ہماری مجلس سے لمبی ہو گئی، اس پر اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔